نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. پیری مرشدی و مولائی برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ شے دنیا میں زندہ ہے اس کا رزق میرے اوپر واجب ہے، اور میں جانتا ہوں ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور ان کی امانت رکھنے کی جگہ، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا. مطلب اللہ تعالیٰ یہ اس میں بولنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے کو ملنے والا ہے وہ میرے اوپر واجب ہے، میری طرف سے ہی تمہارے کو ملنے والا ہے. مگر انسان جو آج پریشان ہے، جو آج پوری اپنی محنت لگا رہا، اپنی جو فکر لگا رہا، وہ رزق کی تلاش میں فکر لگا رہا. رزق کی تلاش میں فکر ہے اور رزق کی حاصل کرنے میں پوری محنت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بول رہا کہ تمہارے کو ملنا ہے تو میری طرف سے ملنا ہے، تم جہاں پہ بھی ہے میں وہاں پہ پہنچاؤں گا بول رہا اللہ تعالیٰ. اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تمہارے کو اس سے زیادہ نہیں ملیں گا، اس سے کم نہیں ملیں گا. مگر پھر بھی انسان پڑھ رہا تو صحیح ہے قرآن میں، مگر پھر بھی یقین نہیں ہو رہا، اس کو یقین نہیں ہو رہا. اسی لیے انہیں رزق کی تلاش میں ہے، رزق کی فکر میں ہے. اگر رزق نہیں ملا تو انہیں پریشان ہو جاتا، ارے کیسا ہوں گا میرا، آج کا کیسا ہوں گا، کل کا کیسا ہوں گا. کیونکہ اس کو دکھ رہا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ رزق سے پڑھ رہا ہوں. حالانکہ نماز میں تو انہیں بول رہا الحمدللہ رب العالمین. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کر رہا. تعریف کب کرنا؟ جب اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو دے رہا تو تعریف کرنا. حالانکہ انہیں بول رہا رب، تعریف بھی کر رہا اس سے پہلے کہ سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. مگر دل میں تو یہ یقین ہے کہ میں رزق سے میں پلنے والا ہوں. اگر رزق نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر پریشان نہیں بھی ہو رہا انہیں، اب سب کچھ اچھا چل رہا تو بھی بول دیتا انہیں الحمدللہ رب العالمین. جب پریشانی آئیں گے، جب رزق رک جائیں گا تو جب معلوم ہوتا کہ اس کے دل میں یقین کیا ہے. وہ رزق رک گیا، جب مطلب رکنا تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، مگر اس وقت بھی اس کو کیا یقین ہے؟ یہ یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رک گیا، یا یہ یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کرا تو رک گیا، کیا میری کوشش میں کچھ کمی تھی کیا رک گیا، کیا میری غلطی سے کچھ رک گیا کیا. جب نہیں آئیں گا تو جب معلوم ہوگا. جب سب کچھ آ رہا، آسانی سے آ رہا، پورے کام بن جا رہے، جب بول رہا الحمدللہ رب العالمین، اگر ہے یقین، وہ یقین کے ساتھ بول رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تو وہ تعریف قابل قبول ہے. وہ یقین نہیں ہے دل میں، یقین تھوڑا بہت کم زیادہ ہے، تھوڑا اللہ ایمان جو ہے، یقین جو ہے مکمل ہونا ہے. گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. وہ بلیک رہ سکتا یا تو وائٹ رہ سکتا. ایک جگہ پہ یا تو روشنی رہ سکتی یا اندھیرا رہ سکتا، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یا تو یقین رہ سکتا یا تو ڈاؤٹ رہ سکتا، دونوں ایک ساتھ تو نہیں رہ سکتے. اب اس کے دل میں اگر ڈاؤٹ رہ کے انہیں الحمدللہ رب العالمین بھی بولیں گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اب یہ ہے یقین نہیں ہے، ہم آپ کو ایسا معلوم ہونا. جب اس کو جب یہ یقین ہے جو بھی انہیں کر رہا، اگر اس کی سمجھ یہ ہے کہ اس سے میں پل رہا ہوں تو انہیں اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوا رہتا. اگر اس کے دل میں یقین یہ ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوا رہتا. نہیں انہیں سمجھ رہا کہ یہ میرا رزق میں خود کما لے رہا ہوں یا میری نوکری سے میرے کو مل رہا، تو وہ نوکری کو راضی کرنے میں اور اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوا رہتا ہوں. اب جیسا اگر انہیں سمجھ رہا کہ نوکری سے میرا رزق میرے کو نوکری سے مل رہا، تو انہیں کیا کرتا، وہ نوکری کو اچھا رکھنے کے واسطے اگر 9 بجے نوکری ہے تو 7 بجے اٹھ جاتا. 7 بجے اٹھ جا کے پہلے اپنے آپ کو صاف کرتا، اچھے کپڑے پہنتا، اپنے آپ کو نوکری کے قابل بنا کے لے کے جاتا وہاں. کیوں؟ انہیں کیا سمجھتا کہ یہ نوکری سے میں پلنے والا ہوں تو یہ نوکری اچھی رہنا میرے واسطے.
یا اگر انہیں سمجھ رہا کہ میرا باس ہے اس کی وجہ سے میری نوکری ہے بولتے انہیں کیا کرتا, ہر چیز میں اس کی فرما برداری کرتا, حالانکہ انہیں صحیح رہو یا انہیں غلط رہو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا, اس کی نام میں نہ ملاتا, اس کو راضی کرنے کے اس میں رہتا انہیں. لیکن اگر اس کو یقین یہ تھا, یہ یقین ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے میرے کو رزق مل رہا, تو اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی رہتی. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں جو رزق تلاش کرنے کی جو کوشش ہے اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے, وہ رزق کی تلاش کو کوشش کی حاصل کرنے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کو. کیوں اب ہم اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام کرنا کیا, اگر ایسا سوچیں تو پھر پورے کام چھوڑ دینا پڑتا ہم کو. اگر پورے کام چھوڑے تو پھر رزق بھی نہیں ملتا, پھر اب کیا کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہماری حاجت پوری کر رہا, اللہ تعالیٰ شے سے ہماری حاجت پوری کر رہا, تو ہم کو شے کی نسبت تو لینا ہے, مخلوق کی نسبت تو لینا ہے, اسباب کی نسبت تو لینا ہے, مگر نظر مسبب الاسباب پہ رہنا. جو وہ اسباب کو پیدا کرا اس میں جو صفت رکھا اس کے ذریعے سے جو ہم کو مل رہا اس پہ نظر رہنا, اس کو وہ یقین رہنا کہ وہاں سے آ رہا ہم کو. اب ہم کیا اب کیسا راضی کرنا اب اللہ تعالیٰ کو. اب ہم دیکھ لینا ہمارے اندر جھانک کے کہ ہم کو کیا یقین ہے. اب ہے یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر تو الحمدللہ اچھی بات ہے, نہیں ہے تو پھر کوشش کرنا وہ یقین پیدا کرنے کی. اب کیسا یقین پیدا کرنا اور کیا یقین پیدا کرنا. اب اللہ تعالیٰ مخلوق کی سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوکری کر رہے ہیں یا کچھ بھی تجارت کر رہے ہیں, اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو کیسے راضی کرنا, تو اللہ کا کام کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے, ہمارے لیے کام کیا بنا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جیسا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی الہ ہوں, تو تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور ذکر کرو بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی تعریف کر کے یہ بول رہا کہ تم میری فرما برداری کرو اور نماز اور ذکر بول رہا اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نماز اور ذکر کو بھی عبادت سے الگ کر دیا. مطلب اللہ تعالیٰ اگر نماز ہی عبادت رہتی تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرماتا تھا کہ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری بول رہا اللہ تعالیٰ, میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو اور ذکر کرو بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو وہ کیا ہے جو عبادت جو اللہ پہلے کرو بول رہا ہم کو, وہ عبادت جو ہے تفسیر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ عبادت ہے جو اللہ کو پہچاننا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے پھر نماز قائم کرنا ہے, پھر ذکر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہم کو کہ ہم اس کو پہچانیں, مگر ہم تو نہیں پہچان رہے اس کو. اب کیسا پہچاننا اس کو, تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے اس کے واسطے. اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم نماز پڑھ لے کے ہم ایمان والے بن سکتے ہیں تو نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ یہ آیت میں پورا ترتیب بتا دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ ہم جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ ہم کو, اس کے بعد نماز قائم کرو بول رہا, اس کے بعد ذکر کرو بول رہا اللہ تعالیٰ. تو پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, وہ پہچاننا اگر نماز سے پہچان ہوتی تو پہلے اللہ تعالیٰ نماز کو رکھتا تھا. پہلے نماز کو نہیں رکھا اللہ تعالیٰ, پہلے علم کو رکھا. فاعبدنی بول رہا عبادت کرو میری بول رہا اللہ تعالیٰ, پہلے میرے کو پہچانو, میرے کو پہچان کے پھر نماز پڑھو بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد ذکر کرو بول رہا. کیوں, نماز تو موقتی ہے, جیسا حضرت قبلہ ابھی فرمائے 5 وقت کی نماز ہے, وہ کتنے گھنٹے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو جائے گی. باقی کا وقت کیا کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر میں رہنا, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. کب متوجہ رہتے, اللہ تعالیٰ کو پہچانے تو اس کی طرف متوجہ رہ سکتے. وہی ہم نوکری پہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر رہا, تو جو بھی ہم کو نوکری سے فائدہ ہوگا ہماری متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی کہ یہ فائدہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. کچھ نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے کہ ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہوا, اس پہ ہم صبر کرتے ہیں. وہ کب کر سکتے یہ سب, ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے تو کر سکتے. یہ آیت کے مصداق بنے تو کر سکتے. ہم علم حاصل نہیں کریں گے, صرف نمازوں میں لگے ہوئے رہیں گے, عمل میں لگے ہوئے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے پورا کرنے کا وہ نہیں کر سکتے. ہم پھر ہمارے دل میں کیا یقین رہتا, اگر یہ یقین ہم یہ ڈلمل یقین کے ساتھ گئے, یہ اگر ہماری یقین میں نقص ہے, اس نقص کے ساتھ ہم چلے گئے خبر میں, تو ہمارا کیا حال ہوگا. ہم واپس آ کے تو یہ یقین پختہ نہیں کر لے سکتے. اللہ تعالیٰ تو بولا میں پورا تمہارے پہ دین پورا کھول کے بتا دیا اللہ تعالیٰ, پھر ہمیش نہیں لے رہے تو پھر اس میں کس کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کے سب لکھے ہوا ہے,
حالانکہ اگر اپن آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو ہر جگہ اعمال کی اصلاح ہو رہی. کیا بولے تو نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, ماں باپ سے اچھے سلوک کرو, اچھی زبان کا استعمال کرو, اچھے بول کا استعمال کرو, بس یہ کافی ہے بول رہے. مگر اس آیت کے حساب سے تو عمل پہلے نہیں آ رہا, اس میں ایمان پہلے آ رہا. تو پہلے ایمان حاصل کرنا. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم عمل کو چھوڑ دیں گے. ہم ہر بار یہاں پہ سنتے کہ ایمان امپورٹنٹ ہے, ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے ہم. کیوں؟ عمل جو ہے دین کا پہلا سٹیپ عمل ہے. کیونکہ دین کا پہلا سٹیپ جیسا ہم کو معلوم ہے کہ دین میں جو اصول ہے اس میں اسلام ہے, ایمان ہے, احسان, پھر تقوی توحید ہے. تو جو پہلا سٹیپ ہے دین کا وہ عمل کا سٹیپ ہے. ہم عمل میں مکمل نہیں ہوں گے تو ہم ایمان تک نہیں جا سکتے. ہم ایمان تک نہیں جائیں گے تو عمل قبول نہیں ہوگا. تو اب کیا کرنا, ہم پہلے اپنے عمل کو درست کر لینا. پورے عمل جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ مرضی پہ ہم قائم رہنا. اگر وہ مرضی پہ ہم قائم ہیں تو ہم دین پہ قائم ہیں. اگر وہ پہلا سٹیپ ہم لیے اسلام کا تو ہم ایمان تک بڑھ سکتے. نہیں, ہم ایمان پہ جا کے پورے عمل کریں گے بولے تو وہ پاسبل نہیں ہے, مشکل ہے اس سے. مگر یہ آیت کے تحت علم حاصل کرنا پہلے زیادہ ضروری ہے. حالانکہ علم تو ہم کو پہلے سے ملنا چاہیے تھا, عمل کرنے سے پہلے ہم کو علم دے کے عمل کرانا تھا. مگر فی الحال تو ہم عمل میں لگے ہوئے ہیں, مگر علم حاصل کریں گے تو وہ عمل میں بھی تبدیلی آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ کو رازق مان کر, جیسا ہم حلقے ذکر میں ذکر کرے کہ اللہ ہی رازق ہے, ویسا اللہ کو رازق مان کر یہاں سے جائیں گے تو ہم کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اس میں اخلاص عنایت فرمائے. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.